بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور مزے سے ہوں گے۔ تو جی ہاں، آج کا جو ولاگ ہے ہمارا، وہ آج میں آپ لوگوں کو اپنے گھر کا وزٹ بھی کراؤں گی اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں گھر کی صفائی کس طرح کرتی ہوں، کیونکہ آج 2-3 دن ہو گئے میری ہیلپر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئس خراب ہونے کا بہت زیادہ موسم چلا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ان کی آئس خراب تھے، تو میں نے ان کو 3 سے 4 چھٹیاں دی ہیں۔ تو میرے گھر کا حال دیکھ لیں کس طرح سے ہوا پڑا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ تو چلے کرتے ہیں اپنے گھر کی صفائی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی شیئر کروں گی، کچھ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں بیڈ شیٹ ٹھیک کر لوں، کیونکہ بیڈ شیٹ رات کو بچے سوتے ہیں تو بیڈ شیٹ پہ بہت زیادہ خلارہ ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، تو اس کو پہلے صاف کر لیں گے اچھے سے، اور اس کو میں سیٹ کر لوں گی۔ آج میں بڑے دنوں کے بعد اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، تقریباً مجھے کوئی 2 سال ہو گئے میں نے اپنے گھر کی صفائی نہیں کیا۔ ویسے کرتی رہتی ہوں تھوڑی بہت ہی، لیکن جو پراپر صفائی ہوتی ہے وہ میں آج کافی دنوں کے بعد کر رہی ہوں۔ تو بچے جیسے اسکول پڑھ کے آئے تھے، تو بچوں نے بھی کچھ زیادہ خلارہ ڈال دیا تھا۔ یونیفارم بچوں نے سارے، کبھی کوئی کہاں پھینک دیتا، کوئی کہاں پھینک دیتا، اور بچوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد بچوں کو میں ٹیوشن چھوڑ کے آئی ہوں، ٹیوشن چھوڑنے کے بعد میں نے سارا خلارہ سمیٹا ہے، تو یہاں پہ میں اب جھاڑو دوں گی، اور میں اس کے بعد پھر ٹاکی لگاؤں گی۔ پہلے سب سے پہلے یہ جو ہے ساری اوپر سے جتنا بھی کچرا ہے وہ میں سارا اٹھا لوں گی، کیونکہ جوتیاں وغیرہ سب چیزیں بکھری پڑی ہیں، تو اس لیے میں سب سے پہلے جوتیوں کو اکٹھا کروں گی۔ اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ پھر جھاڑو لگاؤں گی، اور اچھے سے جھاڑو، جب مٹی ساری ڈسٹ وغیرہ میں نکال لوں گی تو پھر میں ٹاکی لگاؤں گی۔ ٹاکی لگانے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے جنگل کو کس طرح سدھارا ہے۔ تو اندر کی تو جتنی بھی مٹی وغیرہ ڈسٹ تھی وہ میں سارے صاف کر کے آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں اپنے کچن میں آئی ہوں۔ کچن میں سے میں نے پہلے جو رات کا کچرا پڑا ہوا تھا، کیونکہ میں نے رات کو کپڑے دھوئے تھے، تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اور میں نے جو کھلارا تھا کچن میں ایسے ہی پڑا رہ گیا تھا، میری کمر بہت زیادہ درد کر رہی تھی، تو اس لیے میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ میں کھلارا وغیرہ اٹھا لوں۔ صبح بھی بچے ناشتہ کر کے گئے ہیں، ان کے بھی ویسے برتن پڑے رہ گئے، تو کھلارا پڑا رہ گیا۔ میں ویٹ کرتی رہ گئی، شاید آنٹی ہے کسی اپنی بیٹی کو یا کسی کو بھیج دے گی، مگر آنٹی نے کسی کو نہیں بھیجا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے تقریباً 12-1 بج گئے ہیں، تو اب میں نے تھوڑی ہمت کر کے اٹھ گئی ہوں، تو اللہ خیر کرے گا، تو میں اب اپنے گھر کا سارا کام کر لوں گی، اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں اپنے گھر کی صفائی کس طرح جب میں کرتی ہوں تو میں تو پھر تمہیں پتہ ہے اپنا گھر جو ہوتا ہے، تو پھر انسان جب اپنے گھر پہ خود لگتا ہے تو پھر انسان اچھی صفائی کرتا ہے۔ میری تو پوری کوشش ہوتی ہے میں کونے کونے سے کچرا نکالوں، تاکہ اچھی طرح، مجھے تو جیسے چل پچل والی صفائی ہوتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو میرے گھر کا کونا کونا ہے وہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو۔ تو کام والی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ کہ کام والی اپنا گھر تو سمجھتی نہیں ہے، جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ کام کر کے چلی جاتی۔ چلو پھر بھی ان کی مہربانی ہے، وہ اتنا کر تو دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے گھر کا خود کام کروں۔ میں جب صفائی کرتی ہوں تو پہلے تو میں صفائی کرتی ہی نہیں ہوں۔ جب میں کرتی ہوں تو میں اپنے گھر کا کونا کونا اتنا اچھی طرح سے صاف کرتی ہوں تو پھر جو ایک کچرا ہوتا ہے وہ بھی نہیں میں رہنے دیتی۔ تو یہاں پہ ٹاکی جو ہے میری لگ گئی ہے اچھے سے، اب اس کو سوکھنے دوں گی، اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح جنگل کو منگل بنا دیا۔ ابھی بچے بھی نہیں ہیں، ابھی بالکل میرا گھر نیٹ ہے، بچے آنے والے ہیں، تو بچوں کے آنے کے بعد پھر یہ ابھی ہے 2 بچے میرے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ بھی بہت زیادہ کھلارا ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اپنا گھر بالکل صاف ستھرا کر لیا ہے، اور اب میری باری ہے، تھوڑی دیر میں ریسٹ کروں گی۔ اس کے بعد پھر بچے ضد کر رہے ہیں چپس بنا کے دو، فرائز، تو بچوں کو فرائز بنا کے دوں گی۔ فرائز کے بعد پھر میں ہانڈی کے بعد، کیونکہ ہسبینڈ آج جلدی آ جائے، میرے ہسبینڈ آج جلدی آ جائیں گے، کیونکہ وہ صبح جلدی گئے تھے، ان لوگوں نے بولا تھا کہ شام کو میں جلدی آ جاؤں گا، تو اس لیے میں کہتی ہوں ان کے آنے سے پہلے میرے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں۔
کام تو میرے ویسے سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو میری باقی ہانڈی رہ گئی ہے، ہانڈی بھی میں جلدی سے بنا لوں گی۔ پہلے بچوں کو چپس بنا کے دوں، کیونکہ بچے آج اسکول سے لیٹ آئے تھے، تو اس لیے تو پھر بچے نہ آتے ٹیوشن چلے گئے، ٹیوشن سے جیسے آئے ہیں اسکول سے جیسے آئے ہیں بچوں نے تھوڑی تھوڑی روٹی کھائی ہے، اس کے بعد بچے ٹیوشن چلے گئے، تو جیسے ٹیوشن پڑھ کے آئے ہیں نا تو ان کو بھوک بہت تیز لگی ہوئی تھی، تو بچوں نے کہا کہ ہمیں نا فرائز بنا کے دیں، تو بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں فرائز۔ تو اس کے بعد پھر میں ہانڈی بناؤں گی، اس کے بعد پھر ہمارا دودھ والا آ جائے گا، دودھ گرم کروں گی، کیونکہ مغرب سے پہلے پہلے نا ہماری گیس جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایک چولہا جلتا ہے، دوسرے چولہا کے پاس ہمت نہیں ہوتی جلنے کی، کیونکہ گیس ہی اتنی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر نا میں نا جلدی سے میری کوشش ہوتی ہے میں مغرب سے پہلے پہلے نا تمام کام جتنے بھی ہیں نا وہ کر کے فارغ ہو جاؤں۔ پھر جب ہسبینڈ آ جاتے ہیں نا تو وہ غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا دن تم کیا کرتی ہو، جب میں آتا تو تمہیں تب بھی کم یاد آتے ہیں، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے پہلے پہلے نا سارے کام جتنے بھی ہوتے ہیں نا تو میں کر کے نا فارغ ہو جاؤں۔ ٹماٹر جو ہے اس کو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے، پہلے سے فریز کیے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر یہ جو اس کے اوپر والی سکن ہوتی ہے نا وہ آسانی سے اتر جاتی ہے، تو میں نے اس کو، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فریج کے اندر ٹماٹر رکھو نا تو خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں پھر ٹماٹر جو ہے نا وہ اوپر والے حصے میں رکھتی ہوں، تو ہانڈی پکانے سے پہلے نا میں اس کو نکال کے رکھ لیتی ہوں، یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں نا اپنی ہانڈی کے اندر ڈال دیتی ہوتی ہوں۔ تو جہاں پہ میں ایک ٹماٹر لیے، میں نے ایک پیاز لی ہے، اور باقی ہے پیاز میں بعد میں ڈالوں گی، کیونکہ میں جو ہے شملہ مرچ ہے اس میں جو ہے نا پیاز اینڈ پہ ڈالتی ہوتی ہوں، وہ ایک تو مزیدار لگتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے۔ یہاں پہ میں 1 ٹی اسپون لوں گی سوکھا دھنیا پسا ہوا، اور 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر ڈالوں گی لال مرچ کشمیری، اور 1 ٹی اسپون اس کے اندر جائے گا نمک، اور ½ ٹی اسپون جائے گی ہلدی، اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈالوں گی میں سوکھا دھنیا ثابت والا، اور 3 سے 4 میں اس کے اندر لونگ ڈالوں گی، اور بڑی الائچی ڈالوں گی، اور ایک میں ڈالوں گی دال چینی، اور ایک ڈالوں گی میں بادیان کا پھول، تھوڑا سا اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دوں گی۔ یہ تمام چیزیں میں ڈال کے اس کو میں چولہے پہ رکھ دوں گی، اور اتنی دیر میں دودھ گرم کر لوں گی، کیونکہ دودھ والا بھی آنے والا ہے، تو میری جو مانو ہے وہ کب سے میاؤں میاؤں کری جا رہی ہے، اس کو کھانے کو کچھ دوں گی، کیونکہ دودھ والا تو ابھی آیا نہیں ہے، ورنہ وہ اس شام کے ٹائم جو ہے نا دودھ پیتی ہے، تو تقریباً دودھ والا آنے والا ہی ہے، اس ٹائم تو آ ہی جاتا ہے دودھ والا بھی آنے والا ہے، تو دودھ والا آئے گا تو پھر بلی کو دودھ ڈالیں گے، کیونکہ بلی اس وقت میرے پاؤں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میں اس کو نا کچھ کھانے کو پہلے دوں، اس کے بعد پھر میں ہانڈی رکھوں۔ میرے خیال سے دودھ والا آ گیا، میں دودھ لے کے آتی ہوں، اتنی دیر میں پہلے اس کو ہانڈی کو رکھ دوں، اس کے بعد میں دودھ لے کے آؤں گی۔ تو اس کو میں نے بند کر دی ہے، اب اس کو میں رکھ دوں گی چولہے کے اوپر۔ آج میں نے اپنی جگہ پہ کھڑی ہو کے نہیں بنائی، کیونکہ آج میں نے ادھر کھڑے ہو کے بنائی، کیونکہ پھر بار بار پانی بھرنا پڑتا ہے، تو اس لیے نا میں نے آج ادھر کھڑے ہو کے جتنے بھی مسالے ہیں نا میں نے ادھر ہی ڈال دیے ہیں۔ ہانڈی میں نے رکھ دی ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا میں دودھ لے کے آؤں گی، کیونکہ دودھ والا بھی آ گیا ہے، تو میں پہلے دودھ لے کے آتی ہوں۔ پانی جو ہے ہانڈی کا وہ تقریباً خشک ہو گیا، اب اس کے اندر میں 1 کپ بھر کے کوکنگ آئل کا ڈالوں گی، اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالوں گی، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا جو شملہ مرچ ہے نا اس کے اندر مجھے تھوڑا سا کوکنگ آئل جو ہے نا زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اس کو اچھے سے میں جو ہے بھون لوں گی، جیسے اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی شملہ مرچ اور پیاز، دونوں اکٹھے ڈال دوں گی، کیونکہ میں اینڈ پہ بھی پیاز ڈالتی ہوں، وہ اس سے ایک تو ٹیسٹ بہت کمال کا آتا ہے، اور دوسرا کہ اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اس کو زیادہ میں نے گلانا نہیں ہے، اس کو میں نا زیادہ کھڑے کھڑے رکھوں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ ہے اس کو جو زیادہ گلی ہوئی ہوتی ہے نا وہ بالکل پسند نہیں آتی، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا کھڑا کھڑا رکھوں گی، تاکہ
یہ اچھے سے اچھے سے بن جائے۔ تو یہاں پہ میں سلاد بھی بنا لوں گی۔ سلاد بنا کے اس کے بعد پھر میں نے روٹیاں بنانی ہیں۔ روٹیاں بنا کے پھر میں نے رائتا سلاد کے بعد پھر میں نے رائتا بنانا ہے۔ اس کے بعد پھر دودھ والا بھی دودھ آ گیا ہے تو دودھ گرم کر لیں گے۔ سب سے پہلے دودھ گرم کر لیتے ہیں کیونکہ گیس کم ہوگی تو پھر روٹی بھی نہیں بننی اور میرا دودھ بھی نہیں۔ جب تک ہانڈی میری تیار نہیں ہوتی تب تک یہ میرا دودھ ہلکی آنچ پہ بالکل گرم ہو جائے گا۔ تو اس میں سے تھوڑا سا نکال کے بلی کو دیتے ہیں۔ بلی کو کب سے میاؤ میاؤ کری جا رہی ہے، میری جان بھی نہیں چھوڑ رہی، تو اس کو پہلے دودھ دے دیتے ہیں۔ دودھ کو بوائل کر لوں گی اور اس کے بعد پھر رائتا بنا لوں گی۔ رائتے کے بعد پھر میں روٹی بنا لوں گی۔ روٹی کے بعد پھر میرا جو کام ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، پھر میں سکون سے بیٹھ جاؤں گی۔ پھر بھی سکون نہیں آتا رات کو، بچے کبھی ماما یہ کر لو، کبھی جب تک یہ سو نہیں جاتے تب تک مجھے سکون نہیں آتا۔ شملہ مرچ جو ہے ہماری وہ بالکل ہو گئی تیار، تو اب بنا لیتے ہیں رائتا۔ رائتا بھی جو ہے وہ تو آج کا ولاگ ہمارا یہاں پہ ہو گیا ختم۔ تو پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ کل۔ تو اللہ حافظ۔